مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا محمد کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ امام لے آنے کے بعد سب سے اہم فریضہ جو ایمان والے بندوں پر متوجہ ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اسلام کے عمل کی 5 بنیادیں ہیں، اس میں سے پہلی بنیاد ایمان، کلمہ شہادت، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول۔ یہ اسلام کا جو محل ہے، اس محل کی سب سے پہلی بنیاد ستون پلر سے اس پر اسلام کا محل ٹکا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر اقامت الصلاۃ، نماز کی پابندی، نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی اسلام کی بنیادوں میں سے۔ اور دوسرے جو عبادات ہیں، دوسرے جو بنیاد ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ وہ عبادات ہیں جو سارے ایمان والوں پر، سارے کے سارے ایمان والوں پر فرض ہو، ایسا ضروری ہے۔ جس کے پاس مال ہے اس پر زکوٰۃ ہے، مسلمان ہے لیکن مالدار نہیں ہے، اس پر یہ عبادت، اور مالدار نہیں ہے مسلمان ہے اس پر حج بھی فرض ہے۔ حالانکہ حج اسلام کی بنیاد ہونے سے، زکوٰۃ اسلام کی بنیاد ہونے سے، روزہ جو بندہ مسلمان ہے سارا سال اس پر روزہ فرض ہے ایسا نہیں، سال میں فقط ایک دفعہ۔ اور بیماری آتی ہے تو وقت کے اعتبار سے گنجائش نکلتی ہے کہ بھائی اس وقت نہ رکھیں، بعد میں رکھیں،
لیکن یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ ہر مرد پر، ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مقیم ہو، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ صحت مند ہو، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ پرسکون پرامن ماحول میں ہو، چاہے میدان کارزار میں ہو، تلواروں کے سائے میں ہو، نیزوں کے سائے میں ہو، چاہے بمباری برس رہی ہو اور توپ کے گولے آگ ابل رہے ہوں، ایسی حالت میں بھی ایمان والوں کو نماز معاف بولو نہیں۔ آپ اندازہ لگائے اتنی اہم عبادت ہے۔ 1400 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس 1400 سال میں اگر کوئی موقع ہوتا نا نماز کے چھوڑنے کا، کوئی عذر ہوتا یا کوئی مجبوری ہوتی نماز کے چھوڑنے کی، تو میدان کربلا میں، لیکن وہاں ان لوگوں نے بھی نماز نہیں چھوڑی جس کے گھرانے کے صدقے اس امت کو نماز کا تحفہ ملا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ کتنا بڑا پیغام، آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا پیغام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ اور کفر ان دونوں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے کہ بھئی یہ بندہ ایمان والا ہے، یہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، تو یہ فرق کیسے کرے؟ روزے کا انتظار کریں گے تو سال لگے گا، بھئی یہ روزہ رکھے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہ بندہ مسلمان ہے، اس کے لیے سال کا انتظار کرنا۔ زکات اگر یہ عبادت لیتے ہیں تو زکات وہ بندہ کہے گا کہ میں مالداری نہیں ہوں، تو لہٰذا وہ زکات دے گا ہی نہیں، تو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ بھئی حج کو جائے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ ایمان والا ہے، وہ بندے پہ حج فرض ہی نہیں، وہ بندے کے پاس مال ہی نہیں کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے، جب وہ حج کو جائے گا نہیں تو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ بندہ ایمان والا ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اور ایمان اور بندے کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کسی بندے کے لیے اگر پہچان نہ ہو تو وہ کون سی چیز بتلائی ہے؟ نماز کا چھوڑ۔ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی عبادت سمجھتے ہیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کو ایک دفعہ بلائے، 2 دفعہ بلائے، تیسری دفعہ پر بھی اگر نہ آئے باپ غصہ ہو جاتا ہے، اس کی شفقت غصے میں بدل جاتی ہے، ڈانٹ کر چلا کر کہتا ہے نالائق میں 2 دفعہ آواز دے رہا ہوں، پھر آئے سنائی نہیں دیتا۔ ایک باپ، حالانکہ باپ سے کروڑوں گنا زیادہ حق بندے پر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور وہ اللہ کتنا کرم کرتا ہے اپنے بندوں پر کہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، ایک دن میں 5 دفعہ ندا لگاتا ہے، بندوں کو بلاتا ہے، اے لوگو حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ تم نماز کی طرف آؤ گے تو حیا علی الفلاح، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہاری کامیابی کا راز کس نے چھپا ہے؟ بولو، نماز کو چھپا، کس نے چھپایا؟ کئی ایسے لوگ ہیں کانوں میں آواز اذان کی گونجتی ہے لیکن اس کے باوجود قدم ان کے مسجد کی طرف نہیں آتا، اس لیے کہ خالی مسجدیں بتاتی ہے کہ جاتے کہاں ہے۔ ہر مسجد کا یہی حال ہے، ہر مسجد کا آج عنوان یہ نماز کا لینے کی وجہ بھی میری یہی بنی ہے کہ کئی دنوں سے مسجد کے حالات کو دیکھ رہا ہوں، آدھی سب ایک سب بازار بھرا پڑا ہے، بارش کا عذر دکان کے کھولنے میں نہیں ہے، بارش کا عذر اپنے کام دھندے کے کرنے میں نہیں ہے، بارش کا عذر دوسرے شادی بیاہ کے پروگراموں میں شرکت کرنے میں نہیں ہے، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو بارش کا عذر کر کے مسجدیں کیا ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ شریعت بہت آسان ہے، امت کے لیے آسانی رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو فی رحالکم، جب سخت وادی آئے، سخت بارش آ جائے، اس وقت امت کو کہا ہے کہ پھر اپنے گھروں میں نماز پڑھو تاکہ کپڑے گندے نہ ہو، انسان گرے نہیں، انسان کو تکلیف نہ ہو، انسان کو مشقت نہ ہو، انسان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ امت پر آسانی فرمائی، لیکن ہلکی سی بوندا بوندی پر انسان مسجدیں خالی نہ کرے۔
عشاء کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، اب ایک ہی طرح کا حال ہو گیا ہے، دو سب سے آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لینا، کتنی سخت وعیدیں، کتنے سخت الفاظ ہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے گا اس بندے نے کفر کیا۔ کیا کیا؟ بولو، من مانی کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ جب دل میں آیا تو آ لیے، اور ہم تو جمعہ کی نماز تو پڑھتے ہیں دھڑلے سے زبان پر، بڑے درینہ الفاظ، ہمت کے الفاظ دے کے سامنے والے بندے کے اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، صاف صاف کہہ دیتے ہیں، جھوٹ بول کے کیا ملے گا ہمارے ساتھ۔ فجر کی نماز میں اٹھنا ہی نہیں ہوتا، کیا بولتے تھے؟ فجر کی نماز میں ہم سے اٹھنا ہی نہیں ہوتا۔ رونا چاہیے بھائی، رونا چاہیے۔ اگر یہ نعمت اللہ نے آپ سے اگر چھین لی ہے نا، اس پر رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اے اللہ کیا ہو گیا، اس سے ناراض ہو گیا، فجر کو مجھے بلا نہیں رہا، مجھے اٹھا نہیں رہا۔ رات میں اگر 2 بجے تک جاگیں گے تو فجر میں کیسے اٹھیں گے؟ پھر گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہر گھر کے دوسرے گھر کا یہی رونا ہے کہ مولوی صاحب کتنے سالوں سے قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، کام کاج بھی اچھا چلتا ہے لیکن گھر میں برکت ہی نہیں ہے، قرض پہ قرض ہے، دبا ہوا ہے، پریشانی کا شکار ہو چکا ہوں، سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ ہر گھر کی یہی کہانی ہے، لیکن بندہ مسجد کی طرف فجر کی نماز کو آنے کو تیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نوم الصبح کی یمنع الرزق، فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت میں جو سوئے گا، یہ بندہ اپنے رزق کو روکنے والا ہے۔ اللہ اس کے اوپر سے رزق کو روک دیتے ہیں۔ اب چاہے تم ہزاروں عاملوں کے پاس جاؤ، چاہے تم ہزاروں باباؤں کے پاس جاؤ، چاہے تم ہزاروں تعویذیں کرو، چاہے 1000 مرتبہ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، آپ کے گھر میں قیامت کی صبح تک کبھی برکتیں نہیں آئیں گی۔ آپ فجر کی پابندی کرو، اللہ آپ کے گھر میں رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، صحت میں برکت عطا فرمائیں گے، مال میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے، عزت میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے، چین سکون اور راحت کی اللہ زندگی عطا فرمائے گا۔ نیند کے خاطر انسان کیا کر دیتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تشریف فرما ہوا، اٹھانے کے لیے بلانے کے لیے آئے اور کہا، یا رسول اللہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سنا، اتنا پسند آیا اور باہر نکل کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال اس جملے کو فجر کی اذان کے اندر شامل کرو، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ قبر میں آرام کرنا ہے، قبر میں سوئیں گے، مولانا ذوالفقار صاحب کہتے ہیں نا، یہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت عیش کی جگہ ہے۔ یہاں ہی اگر آرام کرو گے تو قبر میں کیا کرو گے؟ قبر میں کیا کرو گے؟ پھر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ آج نماز کے چھوڑنے کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، بڑا گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ اکبر الکبائر میں سے آتا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ۔ کل قیامت کے دن اللہ عبادات میں سب سے پہلے جس عبادت کا سوال کریں گے وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز ہے۔ کوئی شادی چل رہی ہے، اس کے لیے نہیں ہو رہا ہے، شادی کی تیاری میں 2 مہینے سے نمازیں چھوڑ رہی ہیں، اور جس دن شادی چل رہی اجتماعی اعتبار سے نمازیں چھوڑی جاتی ہیں۔ پھر قیامت نہیں آئیں گے تو اور کیا ہے؟ حالات مسلمانوں پر نہیں آئیں گے تو پھر کیا آئیں گے؟ پھر مسلمانوں کا خون سستا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ مسلمان جگہ جگہ پہ ذلیل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ بتائیں آپ۔ مسجدیں خالی ہیں اور مسجدوں کی شہادت پر رویا جا رہا ہے۔ مسجدیں آباد کرو، اللہ کی قسم تمہاری مسجدوں کی اللہ حفاظت کریں گے۔ ہم مسجدیں ویران کر بیٹھے ہیں، اور جب خبریں آتی ہیں ادھر ادھر سے مسجدوں کے ویران ہونے کی تو آپ سے آنسو آتے ہیں۔ ہمارے بستی کے محلے کی مسجدیں ویران ہیں، لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب نمازی نہیں ہے، پھر جمعہ میں مسجدیں تمام علاقوں کی بھر کیسی جاتی ہیں؟ یہی مصلی ہے جو زمین کھود کر نکلتے ہیں، آسمان سے ٹپکتے ہیں، یہی ہے نا؟ پھر باقی نمازوں میں جاتے کہاں ہیں؟ کل قیامت کے دن جنت میں جنتیوں کو ڈالا جائے گا، جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم سے جہنم میں جو ڈالا گیا ہے کس وجہ سے ڈالا؟ وہ کوئی بڑا جرم نہیں بتائیں
لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ کیا نہیں کرتے تھے؟ بولو، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنم کی آگ آپ کو معمولی لگتی ہے، اگر برداشت کر سکتے ہو نا چھوڑ دینا۔ جہنم کی آگ سہ سکتے ہو تو آپ جو چاہیں وہ کریں، گھر میں جائیں، اپنے گھر کا چولہا سلگائیں اور اپنی انگلی کو، اپنے ہاتھ کے ایک انگلی کو اس آگ پہ رکھیں اور چند سیکنڈ کے لیے رکیں۔ اگر برداشت کر سکتے ہیں آپ تو آپ جہنم کی آگ میں برداشت کر سکتے ہیں۔ پھر جو چاہے پھر وہ کیا کرتے رہے، پھر آپ جیسی زندگی آپ کو گزارنی ہے ویسی گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا ہے۔ کون سا وقت چل رہا ہے؟ آخری وقت چل رہا ہے۔ آخری انسان جو ہے نا آخری وقت میں جو بول دیتا ہے وہ بہت اہم ہوتے ہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور یہ تو جس کے بول ہیں یہ تو جہاں کا سردار ہیں، اولاد آدم کا سربراہ ہیں، سردار ہیں، سید القونین امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اس کا آخری وقت چل رہا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ وہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جب تک آواز نکل رہی تھی، وہ آواز میں نے اپنے کانوں سے یہی سنی کہ اللہ کے رسول فرما رہے، اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا۔ کیا نہ چھوڑنا؟ نماز نہ چھوڑنا۔ آخری وقت، حالانکہ یہ وقت کس بات کا تھا معلوم ہے آپ کو؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تھا، اے نبی جی آپ کی امت، آپ کے نواسے، ناڑے لگتے جگر، نور نظر، آپ کے کلیجے کا ٹکڑا حضرت حسن کو زہر میں ڈبو دیں گی، اور آپ کے لگتے جگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کی امت کے کچھ لوگ نیزے پہ چڑھائیں گے، آپ کے نواسے کے سر کو کاٹ کر۔ سب بتلایا گیا، سب بتلایا گیا۔ چاہتے تو اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ میرے نواسے کو زہر سے بچا لے، اے اللہ میرے نواسے حسین کو کربلا کے میدان میں قتل ہونے سے بچا لے، شہید ہونے سے بچا لے۔ یہ دعا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر آخری بول یہی ہے، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اور اے میری امت، اے لوگوں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز چھوڑنا نہیں اور اپنے ماتحتوں پر، نوکروں پر، اپنے خادموں پر رحم کا معاملہ کرنا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ آپ کو معمولی ہوتا ہے، آخری وقت چل رہا ہے، 4 دن تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جب تھوڑی سی طبیعت بحال ہو گئی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، دونوں کے کندھوں پر سارا کرام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ مسجد میں نماز ادا کرنا یہ واجب ہے جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا جائز، جماعت کی نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، بغیر جماعت کی نماز پڑھنے کے 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ کتنے گنا؟ بولو 27 گنا۔ یہ گنا کیا ہوتا ہے؟ کل قیامت کے دن میدان محشر میں سمجھ میں آئے گا۔ ڈالر کا ریٹ 1-2 روپے سے نیچے اوپر ہوتا ہے نا، ہم کو اس کا احساس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ریال پہلے 18 روپے سے 1 ریال ملتا تھا، اب 23 روپے کو 1 ریال مل گیا تو ٹینشن آنے لگتا ہے۔ تو جب اللہ ہم کو زیادہ ثواب دے رہے، اللہ زیادہ دینے کے لیے تیار ہے، کل قیامت کے دن اس کا احساس ہوگا کہ اگر کاش ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تو آج ہم کو 27 گنا اسی نماز کا ثواب ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور ان سے کہوں کہ لکڑیاں جمع کریں اور میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نماز کو بولو نہیں آتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء اپنے امت کے ساتھ اتنا شفقت والا معاملہ کہ طائف میں پتھر پڑے، فرشتے آئے تھے کہنے کے لیے، یا رسول اللہ اشارہ کر دو، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ یہ طائف تو پہاڑوں کے بیچ میں بسنے والی بستی ہے، ایک اشارہ کرنے کی دیر تھی، آپ کہو اس طائف کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں جمع کر کے دبا کے پیس کے کھیما بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ایسے الفاظ نہیں فرمائے، بلکہ یہ کہا نہیں
اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری امت کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، انہوں نے جو میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ مجھے جانتی نہیں ہے، مجھے امید ہے اے اللہ کہ یہ نہیں تو ان کے بعد والی آنے والی نسل کیا ہوگی؟ مسلمان ہوگی، ایمان والی ہوگی۔ اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید کے مطابق طائف والوں کو ہدایت دی۔ اسی طائف سے محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے جو کئی لاکھ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہوا۔ عہد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، لوہے کی خور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں میں گھس گئی، خون نکل رہا ہے۔ کیا نکل رہا ہے؟ خون نکل رہا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی یا رسول اللہ جتنا آپ کو احد کے میدان میں تکلیف ہوئی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ تکلیف مجھے طائف کے میدان میں، طائف کے وادی میں۔ احد کے وقت میں صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ دشمن کا لشکر سامنے ہے، آپ کے منہ مبارک سے لہو نکل چکا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، یا رسول اللہ ہاتھ اٹھائیے اور بدعا فرمائیے کہ اللہ ان سب کو غارت کرے۔ اسی وقت بھی اللہ کے رسول چاہتے تو بدعا فرما سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں 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 نہیں، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، امت کے لیے شفقت بنا کر بھیجا ہے، میں امت کے لیے بدعا کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ مجھے جانتی نہیں۔ اس لشکر پہ جو ہے حضرت ابو سفیان، حضرت ہندا، حضرت وحشی، حضرت خالد ابن ولید یہ سرگنا تھے اس لشکر کے۔ حضرت ہندا رضی اللہ عنہا لوگوں کو اس وقت میں بھڑکا رہی تھی، حضرت وحشی سے کہا تھا حضرت حمزہ کو شہید کرو، سونے میں تول دوں گی، تجھے آزاد کرا دوں گی، تو جو چاہے گا وہ تجھے دے دوں گی۔ حضرت وحشی آزادی کے لالچ میں آ کر نیزے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ مشرکین کے ساتھ لشکر میں شامل تھے کون؟ حضرت وحشی، حضرت ہندا، حضرت ابو سفیان مکہ سے آنے والے لشکر کو لیڈ کر رہے تھے، قائد تھے، امیر سپہ سالار تھے اس لشکر کے، اور مسلمانوں کو سب سے پہلے کامیابی ملی، بعد میں جس کی وجہ سے شکست کھانا پڑا وہ کون تھے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ یہ سب کے سب مشرکین مکہ اور اس لشکر مشرکین کے لشکر کے سرگنا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید مسلمان ہو گئے، حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، حضرت ہندا رضی اللہ عنہا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول چاہتے تو اس وقت اتنے سخت الفاظ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا۔ تو اندازہ لگائیں کہ اتنا شفیق انسان، اتنا رحیم انسان، اتنا کریم انسان، امت کے لیے تڑپنے والا، رونے والا، سسکنے والا، عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے اپنے اونٹنی پر بیٹھ کر آپ اندازہ لگاؤ، خیمے ملنے کے باوجود انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے عرفات کے میدان میں، اس چہچہاتی دھوپ میں 5 گھنٹے اپریل کی سخت دھوپ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر اپنے امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مسلح پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور نوجوانوں کو جمع کر کے ان سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو جو جان بوجھ کر اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں، بولو ایسے ہی چھوڑی جاتا ہے، معمولی چیز پر بخار آ گیا نماز چھوڑ، گھر میں غم کا ماحول، گھر والے کوئی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، حالانکہ یہ بیمار ہے تو مسجد میں زیادہ آنا چاہیے تھا، ادھر ہی آنا، نہ جانا کہیں، تجھے آما ملے نہ جہاں ملے، بندے خانے خراب ہو کہاں جائے گا بھائی، ادھر ہی آنا پڑے گا۔ ہر بندہ پریشان اور سکون تلاش کر رہا ہے کسی اور چیز میں، اور اللہ نے سکون کس میں رکھا ہے؟ ان الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو مجھے یاد رکھے گا میں اس کے دل کو مطمئن کر دوں گا، اس کے دل کو ساری تکلیفوں سے فارغ کر دوں گا، پریشانیوں سے فارغ کر دوں گا، فکروں سے فارغ کر دوں گا، اور بندہ مطمئن ہو جائے۔ گھر میں چولہا نہیں سلگ رہا کئی دنوں تک،
لیکن گھر جنت بنا ہوا ہے، دل سکون کا بالکل گارڈن بنا ہوا ہے، سکون کا مسکن بنا ہوا ہے، نماز کی وجہ سے۔ بولو اس کی وجہ سے پریشانی کا حل کہاں ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جتنا نماز کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور عبادت سے قریب نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن میں ہے فَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو گے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عبادت، ایسی عبادت جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، اللہ کی نظر میں کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ کس کے ساتھ پڑھنا؟ پابندی کے ساتھ۔ اللہ ہی کے ذریعے سے مسائل حل ہو، اس کے ذریعے سے ایک بندہ طواف کر رہا ہے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے اپنے پریشانیوں کا ٹکڑا سنانے لگا، اللہ میں بھوکا، اللہ میری اونٹنی بھوکی ہے، اللہ میری اولاد بھوکی ہے، اللہ میرے لیے انتظام فرما، میرے لیے کیا فرما۔ پڑوس میں ایک بندہ تھا، بھائی یہ 1000 سونے کی اشرفی ہے میری طرف سے لے لیا۔ بندہ کہنے لگا بھائی سائڈ میں رکھ دے اسے، تجھ سے لینا ہوتا تو یہاں کیوں آتا، اس سے لینا ہوتا تو یہاں کیوں آتا، مجھے جس سے لینا ہے میں اس سے لے لوں گا، تو اپنا مال تیرے پاس ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اعلان ہو گیا بھائی فلاں ابن فلاں کہاں ہے، فلاں ابن فلاں کہاں ہے؟ وہی بندہ تھا جو دعا کر رہا تھا، وہ اعلان کیا تھا اس بندے کو اس کے چچا کا، سگے چچا کا انتقال ہو گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے وراثت میں جاتے وقت میں وصیت کر کے چلا گیا اور وراثت میں سارا مال اس بندے کے نام کر کے چلا گیا ہے۔ وہ آئے اور اپنے وراثت کو لے کر چلے گئے۔ 1 منٹ میں اللہ سنتے ہیں، سنانے والا 1 منٹ میں اللہ مسائل کو حل کرتے ہیں۔ کوئی مسائل رکھنے والا، ہاسپٹل علاج کی جگہ ہے، بندہ اگر علاج کرنے کے لیے کورٹ کچہری چلے جائے مسائل اس کے بیماریاں کبھی ٹھیک ہوگی؟ بولے نا، حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک بندہ کولی کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک کولی تھا، وہ لوگوں کو ٹھگتا تھا، لوگوں سے مال کو چوری کرتا تھا، چوری بھی کرتا تھا اور لوگوں کو قتل بھی کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ ایک بندہ ہتھے چڑھ گیا اور وہ بندہ نیک تھا، نمازی تھا۔ ایک راستہ جو عام تھا، شاہ راہ اسے کہتے ہیں، اس راستے سے جانے کے بجائے شارٹ کٹ کے نام پر ایک سنسان علاقے کے سنسان سڑک پر وہ لے گیا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی میں روزانہ اس راستے سے آتا جاتا ہوں، یہ راستہ تو مجھے نیا لگ رہا ہے۔ اس نے کہنے لگا کہ بھائی میں کولی ہوں، مجھے معلوم ہے یہ شارٹ کٹ ہے، آپ کم وقت میں اپنی منزل پر پہنچو گے، آپ مجھ پر بھروسہ کرو۔ اور چل دیا، اور جب قبرستان کے علاقے میں اور بالکل سنسان علاقے میں جب پہنچا، اس نے کہنے لگا چل نیچے اتر، میں کوئی کولی ویلی نہیں ہوں، میں ڈاکو ہوں، میں چور ہوں، میں تیرا مال بھی لوں گا اور میں تیری جان بھی۔ کہنے لگا بھائی جتنا مال لینا ہے لے لے، لیکن مجھے زندہ چھوڑ۔ کہا کہ نہیں، یہ میرا اصول ہے، چوروں کے بھی اپنے اپنے کیا رہتے ہیں، اصول رہتے۔ تو اس نے کہا نہیں میرا یہ اصول ہے، میں مال بھی لوں گا جان بھی لے لوں گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے پھر تجھے جو لینا ہے لے لے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تجھ سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی درخواست کی ہے، تو کیا کر لے گا، چل لے نماز پڑھ۔ نماز کی نیت باندھی، سورہ فاتحہ پڑھا، کچھ آیت یاد نہیں آ رہی تھی، اس کے زبان سے نکل گیا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ سننے والا کون ہے؟ کون ہے سننے والا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کوئی جو شخص تکلیف کے وقت میں اللہ کو پکارے گا تو اللہ اس کی پکار کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس کلی کو ختم کر دیا۔ وہ فرشتے کو پکڑا، وہ نماز جلدی سے فارغ کر کے اس جانے والے سے کہا کہ بھائی تو بتا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ کا کیا ہو؟ بولا حضرت شیخ نے اس واقعے کو لکھ کر بتلایا کہ نماز کے ذریعے سے انسان صرف اپنے فائدے کے نہیں، اپنے تکلیفات کو بھی دور کر سکتا ہے، اپنے پریشانیوں کو بھی دور کر سکتا ہے۔ مجمع میں کتنے لوگ ہیں بتائیں تو قرض میں نہیں ہے، اکثر و بیشتر لوگ قرض میں ڈوبے، اکثر و بیشتر لوگ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے پریشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تکلیف آئے صبر کرو، کیا کرو؟ صبر، اور مدد چاہو کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ حالانکہ مادہ پرست جو لوگ ہیں، لبرلزم جس کو کہتے ہیں،
یا دوسرے لفظوں میں اگر کہیں کہ ایتھسٹ جو لوگ ہیں دہریہ قسم کے لوگ، یہ الفاظ اس کے ذہن میں نہیں آتے، بس تکلیف ہو رہی ہے اور کیا کہا جا رہا ہے کہ بس صبر کرو اور کیا کرو نماز۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے بندوں سے کہا اے ایمان والو تم صبر کرو اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ نماز کی پابندی کرو، آپ نماز کا اہتمام کرو، اللہ کی قسم آپ کی اللہ ساری پریشانیاں ہوتے ہوئے بھی اللہ آپ کو سکون پہ رکھے گا، سارے پریشانیوں کو اللہ ختم کرے گا۔ اسباب کی دنیا اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر آپ پریشان ہیں تو پھر آپ کو سکون کہاں ملے گا بتائیں؟ کیا کروڑ پتی لوگ آپ کہو گے کہ یار ساری چیزیں اگر مسجد میں اور نماز کے ذریعے ہوتی تو پھر مال کے ذریعے کیا ہوتا؟ اگر مال کے ذریعے اللہ کی قسم اگر کامیابی ہوتی تو سب سے بڑا کامیاب انسان فرعون ہوتا، قارون ہوتا، حامان ہوتا، لیکن ان تینوں کے بارے میں کہا کہ یہ تینوں کے تینوں کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ ولید ابن مغیرہ آپ سورہ مدثر اٹھا کر دیکھ لیں، اتنی بڑی جائیداد کہ مکہ المکرمہ سے لے کر طائف تک جتنی زمینیں آتی تھی سب کے سب اس کی ملکیت میں آتی تھی، تقریباً 140 کلومیٹر کے دائرے میں اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک تھا، لیکن جب گیا ہے تو ناکام ہو کر گیا۔ کیسے گیا ہے؟ ناکام ہو کر گیا۔ مالدار ہی اگر حقیقت میں کامیابی کی علامت ہوتی تو ساری دنیا کے اندر سب سے بڑا مالدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی زندگی کا حال ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے جا رہے۔ کیا باندھے جا رہے بولو؟ پتھر باندھے جا رہے، دو تین دن گزر رہے، ایک لقمہ پیٹ میں نہیں جا رہا۔ لیکن امی عائشہ سے پوچھا گیا، یا عائشہ، امی عائشہ سے، اماں آپ بتلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کون سی عادت ہے جو بالکل عجیب ہے؟ امی کہنے لگی ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کون سی عادت ہے جو عجیب نہیں؟ ہر عادت عجیب تھی، لیکن میں ایک دفعہ کا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ رات میں آئے اور میرے لحاف پہ لیٹ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لحاف کو ہٹا کے چلو ہٹو، میں تو میرے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ بیوی کو چھوڑا اور اللہ کے سامنے کیا ہو گئے؟ ساری رات عبادت میں لگ گئے۔ امی کہنے لگی حتی تورمت القدما، مجھے لگا کہ اب پیر ورم کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ پھٹ جائیں گے۔ پھر میں نے صبح ہو گئی، اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں ہے؟ کیا آپ بخشائی نہیں ہے؟ پھر آپ اتنی کیوں مشقت اٹھا رہے ہیں؟ پھر آپ ساری رات کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا چاہتی ہے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ نے مجھے سارے نبیوں میں سب سے افضل کا درجہ دیا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن اس دھوکے میں نہ پڑا۔ اتنے نافرمانیوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں برس رہی ہے، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، پھر بھی اللہ میٹھی نیند سلا رہا ہے، پھر بھی اللہ گرم گرم کھلا رہا ہے، عمدہ سے عمدہ لباس پہنا رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آزادی ہمارے عذاب کا ذریعہ بن جائے، یہ نعمتوں کی ریل پیل یہ ہمارے آزمائش کا ذریعہ بن جائے، ہمارے امتحان کا ذریعہ بن جائے اور کل قیامت کے دن پکڑے نہ جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ زندگی بہت مختصر سی ہے، زندگی بہت مختصر سی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو استعمال کریں۔ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ بولو مقصد زندگی، بات ختم کر دیتا ہوں، جملہ میرے ساتھ دوہراؤ، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ کسی کے بیچ ارد گرد زندگی گزرتی ہے، اللہ ساری زندگی ہمیں اللہ کے رضا والے کام میں لگائے، ناراضگی والے کام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو ویران کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر ایک دفعہ کہہ دے کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ آپ کے ارادوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔